شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں رب نے اپنا قرآن نازل فرمایا، ھدی للناس، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن ہدایت کے واضح دلائل ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ ہمارے ہاں رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا تو کچھ اہتمام ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن قرآن مجید کے دلائل کو سمجھنے کی طرف دھیان نہیں ہوتا، جبکہ اسی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا بینات من الہدی، یہ واضح دلائل ہیں ہدایت کے، والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے قرآن۔ تو اس رمضان میں تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی نیت بھی کیجیے، کریں گے سارے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تلاوت میں بھی بعض غلطیاں ہوتی ہیں، مثلا ہم نے کتابوں میں پڑھا، کسی بزرگ کا واقعہ پڑھا، وہ ایک دن میں پورا قرآن مجید مکمل کرتے تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا کہ میں بھی پورا کروں گا، اور پورا سال 11 مہینے تو کبھی ایک رکوع نہیں پڑھا، اس لیے جو الفاظ میری زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں مجھے خوب پتہ ہے، اور پھر میں نے پورا ٹارگٹ بنایا ہوا کہ پورا کرنا ہے، پھر زبروں کی جگہ زیر پڑھوں گا، زیر کی جگہ پہ پیش پڑھوں گا، اور مدے بھی ہڑپ کروں گا، شدے بھی ہڑپ کروں گا، تو تلاوت کا ستیہ ناز کر کے رکھ دوں گا، اور خوش ہو رہا ہوں گا کہ میں نے بہت زیادہ تلاوت کر لی۔ تو یہ کام بھی نہیں کرنا، آپ سپارے کی جگہ پہ آدھا سپارہ پڑھیں، لیکن صحیح پڑھیں، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، غلط پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ ہے۔ اور یہی حال ہے ہمارا رمضان میں تراویح میں بھی، اگر مسجد کے اندر 300 نمازی ہیں تو 300 بندہ حافظ صاحب کو روزانہ چابی پھیرتا ہے، تھوڑی سپیڈ بتاؤ، تھوڑی رفتار تیز کرو، پھیرتے ہیں چابی یا نہیں پھیرتے؟ اب مانتے نہیں، حالانکہ سارے کہتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، روز جناب سپیڈ پھیر رہے ہوتے ہیں۔ فلاں مسجد میں حافظ صاحب بادشاہ بڑی تیز پڑھتا ہے، تو تھوڑی مجھ سے رفتار بڑی ڈھیلی ہے، تو یہ کام بھی نہیں کرنا۔ تیز کیوں پڑھواتے ہو؟ تاکہ قرآن کے حقوق پامال ہو، نعوذ باللہ، تاکہ غنّے اور مدیں جو اس کے پڑھنے کے قاعدے ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں؟ نہیں میرے بھائی، ایسے نہ کرنا۔ قرآن مجید کو ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سننا ہے تو وہ بھی ادب کے ساتھ سننا ہے۔ اگر الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آتے تو پھر ٹوٹل پورا کرنے کا نام ہے تراویح، تو وہ سپیڈ ماری اور جناب ہو گئی جی، پڑھ کے جناب یہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان حافظوں کو بھی ہدایت دے جو پڑھتے ہوئے قرآن مجید کا ستیہ ناز کرتے ہیں، اور ان مقتدیوں کو بھی اللہ ہدایت دے جو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آئے کہ رکوع میں جا کے تلاوت پوری کر رہے ہوتے ہیں، تسبیحات جناب اٹھتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کا اپنے مقام سے ہٹا دیا، تو نماز کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ ایسی تراویح نہیں پڑھنی۔ انشاءاللہ قرآن مجید کو پڑھنا بھی صحیح طریقے سے ہے، اور انشاءاللہ سننا بھی صحیح طریقے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کہ رمضان المبارک میں پہلے 2-4 دن تو تھوڑا شوق ہوتا ہے، مسجد میں جگہ بھی نہیں ملتی، بعد میں پھر تھک جاتے ہیں نا، اور رفتہ رفتہ کم ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے رات کو تراویح میں اپنے طور پہ ٹائم دیکھ کر آتے ہیں، میں چلو یارا 5-6 رکعتیں ہو جائیں بعد میں جاؤں۔ اچھا، اب جب آئے ہیں وہ آگے 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں جتنی بھی ہو گئی ہیں، بعد میں بندہ تشریف لائے، اب اس نے پہلے فرض بھی پڑھنے ہیں،
تو اب وہ کیا کرے گا؟ آ کے سب سے پہلے فرضوں کا ستیہ ناش کرے گا، کیونکہ ساتھ تراویح کی آواز آ رہی ہے نا، اس نے فرض پڑھنے ہیں، ادھر بھی دھیان ہے ادھر بھی دھیان ہے، اور ادھر ادھر مار کے جناب پہلے فرض پڑے گا، جماعت تو گئی ہی گئی نا، تو فرضوں کا ستیہ ناش بھی کر دیا رمضان کے مہینے میں۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو کیا فائدہ ہوا رمضان میں، رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں فرض نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دی۔ ایک نیت یہ بھی سارے کریں کہ فرض نماز جو ہے جماعت سے نہیں چھوڑنی، انشاءاللہ کرتے ہیں سارے نیت ہی انشاءاللہ۔ فرض نماز اگر جماعت سے رہ گئی نا، پھر نفلوں کا آپ کو وہ فائدہ نہیں ہے۔ فرض تو اللہ نے فرض کیا ہے میرے بھائی، فرض نماز کبھی جماعت سے نہ چھوڑنا۔ تراویح تو پھر نفل چیز ہے، وہ بعد کی چیز ہے۔ اس لیے ایک نیت تو سب یہ کریں کہ فرض نماز انشاءاللہ پورا رمضان جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 5 وقت کی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں اللہ کریم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، دلائل ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے قرآن۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بندہ بھی رمضان کے مہینے میں موجود ہو، فلیصم، اسے چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ رکھا، ثواب کی امید کے ساتھ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کریم اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رمضان کا روزہ گناہوں کو معاف کر دینے کا ذریعہ ہے، گناہوں کو جلانے کا ذریعہ ہے۔ اور جو آدمی ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمہارے رب نے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، مقصد روزے کا یہ ہے تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں کھانا موجود ہے، طلب بھی ہے، پانی موجود ہے، پیاس بھی ستا رہی ہے، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، دل میں تقوی پیدا ہو جائے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے روکنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی مقصد ہے۔ سارا دن روزہ رکھ کر اگر شام کو افطار کیا سود کے پیسوں سے، شام کو افطار کیا رشوت کے پیسے سے، شام کو افطار کیا چوری کے پیسے سے، شام کو افطار کیا دوسرے کی زمین پہ قبضہ کیا، وہ پلاٹ بیچا ان پیسوں سے، شام کو افطار کیا بین کا حق مارا تھا میراث میں ان پیسوں سے کیا، اگر کوئی بھی ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے کے بعد افطار اس کے ساتھ کر رہا ہے، روزے کا مقصد ہی نہیں سمجھا، یہ نادان، یہ بے وقوف مقصد ہی بھول گیا، یہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا نام روزہ ہے۔
اللہ فرماتے ہیں روزہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، حرام خوری سے اپنے آپ کو روکنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، حرام کاری سے اپنے آپ کو روکنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بندہ بھی رمضان کے مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر بندہ بیمار ہو گیا یا سفر کی حالت میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ روزے باقی دنوں میں پورے کر لے۔ اب یہاں پر تھوڑی توجہ فرمائیں جی، مریض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مریض ہے جو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، رمضان میں اتفاقاً بیمار ہو گیا، 2 دن بیمار ہو گیا، 4 دن بیمار ہو گیا، 10 دن بیمار ہو گیا، اور یہ 2-4 دن کا روزہ نہ رکھ سکا۔ ٹھیک ٹھاک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن بیمار تو ہو سکتا ہے بندہ۔ اب وہ 4 دن 5 دن روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، تو یاد رکھیں اس مریض نے فدیہ نہیں دینا۔ ہمارے ہاں کئی لوگ جمع کرواتے ہیں فدیہ لے لیں جی، کیوں جو 4 دن طبیعت خراب تھی روزہ نہیں رکھ سکا۔ نہ بھائی، اس نے فدیہ نہیں دینا، اس نے بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، اس نے جتنے روزے رہ گئے ہیں، 4 دن رہے ہیں، 5 دن رہے ہیں، 10 دن رہے ہیں، رمضان کے بعد آگے شوال کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، آگے پورا سال اس کے پاس ہے، اس نے ان روزوں کی قضا کرنی ہے، فدیہ اس نے نہیں دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ مریض وہ جو دوسرا وہ مریض ہے جو دائمی مریض ہے، بندہ بوڑھا ضعیف ہے جناب، 80 سال 90 سال اس کی عمر ہے، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، اب رمضان کے بعد اس نے کون سا ٹھیک ہو کہ جناب بھاگنا شروع کر دینا ہے۔ یہ جو مریض ہے اس کو کہتے ہیں شیخ فانی، اس نے فدیہ دینا ہے۔ فدیہ اس بوڑھے بزرگ کے لیے یا اس لا علاج مریض کے لیے جس کے لیے آگے نظر آ رہا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، ڈاکٹروں نے بتا دی ہے، اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ لا علاج مریض ہے، اس نے فدیہ دینا ہے۔ باقی جو آدمی وقتی طور پر بیمار ہو گیا ہے اس نے فدیہ نہیں دینا، اس نے رمضان کے بعد کیا کرنی ہے بولو؟ قضا کرنی ہے، اس نے روزے رکھنے۔ فعدۃ من ایام اخر، یہ مسئلہ درست کر لیجئے۔ اچھا، اب جو بوڑھا ضعیف آدمی ہے جس نے فدیہ دینا ہے، وہ فدیہ کیسے دے اور کب دے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے۔ وہ بوڑھا ضعیف آدمی، بیمار آدمی جو روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یہ اس کے روزے کا فدیہ ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں آپ کے پڑوس میں قریب اگر کوئی غریب مسکین آدمی حقدار موجود ہے تو آپ اس کو کھانا دے دیا کریں، صبح بھی شام کو بھی پیٹ بھر کے کھانا اس کو کھلا دیں یا اس کے گھر بھیج دیں۔ اتنا اگر آپ نے دے دیا تو فدیہ ہوتا گیا۔ بے شک آپ ہر روز ساتھ ساتھ یہ بھیجتے رہے، آسان طریقہ ہے، گھر میں کھانا تو پکتا ہی ہے، ایک بندے کا فالتو پکا لیں، آسان طریقہ یہ ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں اور 30 روزے اس کو 30 دن کھانا کھلا دیں گے، اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ اور اگر آپ کھانا کھلانا مشکل ہے، پیسے دینا چاہتے ہیں تو پیسے دے دیں، گندم دینا چاہتے ہیں گندم دے دیں، آٹا دینا چاہتے ہیں آٹا دے دیں۔ تو 2 کلو، بعض علماء نے 2.25 بھی لکھا ہے، پر 2 کلو فی روزے کے حساب سے۔ آٹا کس طرح کلو ہے جی؟ 100 روپے کا، دکاندار بیٹھے ہیں یار، اب زیادہ بتانا تھا۔ آٹا 100 روپے کلو ہے جی، تو 2 کلو کا کتنا بن گیا؟ 200 روپے، چونکہ 2.25 کا بھی قول کیا ہوا ہے اس لیے 220 روپے فدیے کے پیسے کتنے بن گئے جی؟ 220 روپے، 2.25 کلو کے حساب سے آپ دیں گے، 220 روپے بن گئے ایک دن کے روزے کا فدیہ۔ اور فطرانے کی قیمت بھی یہی ہے،
ایک دن کے روزے کے بن گئے 220 روپے۔ اب آپ ہر روز کسی مسکین کو 220 روپے دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، یا پورے مہینے کے اکٹھے دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے دے دیں۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ رمضان سے پہلے نہ دیں۔ کیوں؟ کہ حکم ابھی فرض ہی نہیں ہوا، تو اتنے ایڈوانس نہ ہوں، روزہ کا اللہ کا حکم آنے دیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے پھر دے دے جی، زیادہ ایڈوانس بھی بننے کی ضرورت نہیں۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب حضرات کو جی کہ کوئی نہیں آیا؟ یہی مسئلہ اس آیت میں بیان کیا گیا، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ رمضان سے پہلے یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں، جو بھی رمضان میں موجود ہو روزہ رکھے۔ اگر وقتی طور پہ چند دنوں کے لیے بیمار ہو گیا اس نے قضا کرنی ہے بعد میں۔ جو مستقل بیمار ہے اس نے فدیہ دینا ہے، ایک غریب کو ایک روزے کے بدلے میں 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، یا 2 کلو گندم کے حساب سے 220 روپے اس کو جناب پیسے دے دے ایک روزے کے حساب سے، یہ پورے مہینے کا اس کا فدیہ ہو گیا، اسی حساب سے دیتا رہے۔ اب آئیے جی قرآن کی آیت کی طرف۔ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کریم تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی بیمار ہو مر رہے ہو تب بھی روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ یہ چاہتے ہیں تم گنتی پوری کر لو۔ اگر 2-3 دن بیمار ہو گئے ہو خیر ہے، روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، گنتی پوری ہو جائے تاکہ پتہ چلے یا اللہ ہم تیرا حکم ماننے والے ہیں۔ اور آگے بڑا عجیب جملہ فرمایا اللہ نے، فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے پر جو طریقہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور وہ کبریائی کتنی بڑی ہے اللہ کی، بھوک بھی لگی ہے، گھر میں کھانا بھی پڑا ہے اور کھا نہیں رہا، یہ اللہ کی کبریائی ہے، کہو سبحان اللہ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رمضان کو مصیبت نہ سمجھو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بولو الحمدللہ، سارے بولو الحمدللہ۔ اور اس کے بعد والی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دن بھر روزہ رکھنا، اور اگر روزہ نہ رکھ سکو تو فدیہ دینا، رات کو قرآن سننا، یہ تو بڑی مشقت والے کام ہیں، لگتا ہے اللہ کو راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا نہ میرے بندے یہ بات نہ سوچنا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے، رب کہاں ملے گا، انہیں بتاؤ میں ان کے قریب رہتا ہوں۔ یا اللہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندے کی پکار کو ہر وقت قبول کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارے میں جواب دیتا ہوں۔ اب یہ روزے کے ساتھ اللہ نے آیت نازل فرمائی، کیوں کہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وقت ہے اپنے اللہ سے مانگنے کا۔ سحری کو تو اپنے ویسے بھی اٹھنا ہے، اور سحری کے وقت رب صدا لگا رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، تاکہ میں اسے رزق عطا کروں، تاکہ میں اسے معاف کر دوں، تاکہ میں اسے جو چاہے وہ عطا کر دوں۔ تو رمضان میں جب سحری کے لیے آپ اٹھیں گے 2-4 رکعتیں پڑھ کے اللہ کی پکار بھی کر لینا، رب کہتا ہے میں دعائیں بھی قبول کر لوں گا۔ اچھا افطاری کے وقت دعا بڑی اہم قبول ہوتی ہے جی، سامنے کھانا لگا ہوا ہے، طلب بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، پورا دن گزر گیا ہے، دل کرتا ہے ابھی جناب پورا جگ ہی پی جاؤں، لیکن ایک گھونٹ نہیں بھر رہا، کیوں؟ اس نے منع کیا ہوا ہے، اس کے حکم کو سامنے رکھ کر ایک گھونٹ نہیں پی رہا، انتظار کر رہا ہے جب وقت ہوگا پھر کھاؤں گا اور پھر پیوں گا، اور ساتھ ساتھ کہ یا اللہ میں تیرا حکم مان کر رکا ہوں نا،
تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت دعا تم کر، اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا۔ ہمارے یہاں وہ ٹی وی چینل لگا لیتے ہیں جی، وہاں بتائیں گے کہ کس ٹائم افطار۔ چھوڑو اس ٹی وی چینل کو، کیلنڈر نہیں ہے آپ کے پاس، ٹائم دیکھ لو، بند کر دو اس ٹائم ٹی وی کو۔ اس ٹائم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، اس ٹائم رب سے دعا کرو۔ افطار سے پہلے ٹی وی بند کر دو، افطار سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو۔ یہ بخشش کا وقت ہے۔ تم اس چینل کو دیکھ رہا ہے کہ جناب وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بعد میں سن لینا۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو بڑی رحمتوں والا ہے۔ آخر میں